بے نیازی کر لی ہے، اب دور ہے سیدہ کا حق منوانے کا۔ ہمیں اس ملک کا امن عزیز تھا، ہم نے کھل کے سیدہ کا حق ممبر پہ نہیں پڑھا، ہم نے عزت کی، ہم نے حیا کیا، ہم نے کہا نہیں یار یہ امن کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، میری قوم کے بچے بھی سمجھتے ہیں حق سیدہ کو کہ دشمن کون ہے۔ ہم نے نام لیے بغیر لعنت کی، جب ہم نے نام لیے بغیر اتنے سال لعنت کر لی تھی، اب تجھے نام بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پورے ملک پاکستان کی کوئی ایک مجلس نکال جہاں پہ ہم نے کوئی نام لیے، ہم نے تو کہا اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، زہرا کے دشمنوں پہ لعنت، ہم تو نام لے ہی نہیں رہے تھے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اور لعنت ویسے بھی دنیا کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے۔ 19 جون سے ہم یہ مناظرے کا چیلنج قبول کر چکے ہیں، ابھی تک اپنے اس چیلنج پہ قائم ہیں، لیکن چیلنج قائم کرنے کے ساتھ ہمارے مطالبات یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے بولے رہے ہم شیعہ ممبر پہ بولتے رہے، نہیں۔ بسم اللہ باوی تشریف لیں، سیدزادے کی آمد پہ بلند آواز سے صلوات پڑھی ہے گا، صلی اللہ محمد۔ بسم اللہ سرکار، اجازت مجھ سے، ہم نہیں چاہتے اپنوں میں کھڑے ہو گئے، نہیں، ہمارا مطالبہ ہے، ویڈیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں، 19 جون سے لے کے آج تک کی ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں، حکومت پاکستان اتنی کوششیں کر رہی ہے امن قائم ہو، امن قائم ہو، ان مولویوں سے ایسے امن نہیں ہونا۔ ایک بار حکومت سرکاری سطح پہ کسی ایک مناظرے کا بندوبست کرے، پارلیمنٹ میں ہاؤس میں ہو، قومی اسمبلی میں ہو، سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں ہو، کسی ایک جگہ پہ، جیسے قادیانیوں کو، احمدیوں کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں مناظرہ ہوا تھا، اس دور کے مرزا ناصر نے چیلنج کیا تھا، مولوی سارے چپ کر گئے تھے، اور سروں پہ کتابوں کے بکسے رکھوا کے جب مولوی اسماعیل کا پہلا قدم پارلیمنٹ ہاؤس میں آیا تھا، تو تیری تو سرکاری لائبریریوں میں ابھی تک وہ مناظرے کی پوری کہانی لکھی ہے۔ جب مولانا اسماعیل اس روب دج سج کے ساتھ یوں پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں تو مرزا ناصر کرسی چھوڑ کے مبلغ اعظم مولوی اسماعیل کے سامنے آ کے کہنے لگا اسماعیل تو کیوں آ گیا؟ فرمایا تو نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا، اس سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہو؟ اس نے پھر پارلیمنٹ میں مولوی اسماعیل کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا تھا میں نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو کیا تھا، مومنوں کو نہیں کیا تھا۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں ہم عصمت آل محمد ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس گھر کے افراد معصوم ہیں، ہم ان کی عصمت ثابت کریں گے، یہ معصوم ہیں، یہ عصمت کے سارے درجوں پہ فائز ہیں۔ کہتے جی یہ معصوم تو علم غیب جانتا ہے، علم غیب تو سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا، ڈوب کے مر جا، تو نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو ہر ایک صحابی کی خواہش تھی رسول میرے گھر رکے، رسول میرے گھر رکے، رسول میرے گھر رکے۔ رسول نے اپنی اونٹنی قصوہ کی مہار چھوڑ دی، یہ جہاں جا کے بیٹھے گی میں اس گھر کا مہمان بنوں گا۔ وہ بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ، اسے کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے؟ تو جس گھر کے جانور غیب سے واقف ہیں، تو بحث کر، تو مناظرہ کر، تو سیدہ کو معصومہ نہیں مانتا، بتا مریم کو مانتا ہے؟ تو مریم کو معصومہ مان، میں تجھے مریم زہرا کے قدموں میں دکھاتا ہوں۔ یا
شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کا انکار کرنا پڑے گا، جس نے کہا تھا مریم کے پاس ایک نسبت ہے، مریم یک نسبت عزیز، زہرا سے نسبت عزیز۔ مریم صرف ایک حوالے سے معتبر ہے، عیسیٰ کی ماں۔ زہرا کے پاس 3 حوالے، نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی اماں ہے، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے سردار۔ سرداروں کے گھر میں کمیوں کی بیٹیوں کی اولاد ہی کیا؟ تم مریم کو معصومہ مان، میں تجھے مریم سیدہ کے قدموں میں دکھاؤں گا۔ تو عیسیٰ کو معصوم مانتا ہے؟ کہے گا جی ہاں نبی معصوم ہے، پھر میں تیری کتابوں سے ثابت کروں گا۔ جب میرا 12واں آئے گا، وقت نماز ہوگا، معصومۃ الکبریٰ کا بیٹا مریم کے بیٹے سے کہے گا تقدم یبن مریم، مریم کا بیٹا پڑھانا چاہتا ہے تو مصلی پہ آ۔ تیری کتابوں میں لکھا عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ میرے 12ویں کے قدموں پہ عیسیٰ اپنا سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا جاہلو اپنے عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑتا؟ لیکن اشرف نامعلوم تمہیں میدان سجانا پڑے گا، بند کمرے میں 4 کرائے کے طالب علم بٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ بند کمروں میں بولنے والا نعرہ ہے؟ میدان میں آ، میدان سجا، مناظرہ کرنا ہے تو یہ خالی بڑکیں کیسی میں مناظرہ کر رہا ہوں، میں مناظرہ کر رہا ہوں، تو ایڈریس بتا دے تو بیٹھا کہاں ہے، ہم آ جائیں۔ تو یہ بھی نہیں بتا رہا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ حکومت پاکستان میں نے جہاں تک میری ذاتی کوشش ہے میں کر رہا ہوں، جہاں تک قومی حوالے سے میری ضرورت ہے، بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں جھوٹ بولوں مجھے سیدہ اگلی مجلس ممبر پہ نہ پڑھنے دے، میں نے زندگی کی سانس سے محمد کی بیٹی کے ہاں خیرات میں مانگی ہوئی، میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس پہ سیدہ کی وکالت میں۔ کورونا سے بھی تو بندے مار ہی رہے ہیں، اچھا نہیں ہے کہ بندہ سیدہ کا حکم بن جائے۔ موت کا ڈر نہیں، اس چمڑی میں موت کا ڈر نہیں ہے۔ مناظرہ چاہتے ہو مناظرہ کرتے، مباہلہ چاہتے، لیکن حکومت اس جھگڑے کو ایک بار ختم کرے۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، قطعاً کوئی بندہ اس لڑائی کو شیعہ سنی لڑائی کا نام دینے کی کوشش نہ کرے۔ اہل سنت میرے بھائی آل محمد سے پیار کرتے ہیں، وہ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، وہ سبیلیں لگاتے ہیں، وہ ہماری مجالس کے بندوبست کرتے ہیں۔ بلکہ اس واقعہ میں میرا سلام ان اہل سنت علماء کرام کو جنہوں نے شیعوں کے مولویوں سے پہلے جواب بھی دیا، مذمت بھی کی، اس سے علیحدگی کا اعلان بھی کیا۔ ان گدی نشینوں کو میرا سلام، ان مولویوں کو میرا سلام، ان کا مسئلہ کوئی بھی ہے، میں تمہیں سلام اس لیے کر رہا ہوں تم نے زہرا کی وکالت کی ہے۔ اس خطرناک دور میں تم نے یہ نہیں دیکھا کہ سیدہ کے سامنے کون تھا، تم نے کہا دی ہم احترام کرتے ہیں نہیں کرتے وہ علیحدہ بحث ہے، لیکن محمد کی بیٹی سچی تھی۔ لیکن آج یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر 295 سی نہیں بنتی، توہین رسالت نہیں بنتی، میں بتاتا ہوں کیسے بنتی۔ تو نے کہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں لفظ نہیں دہرانا چاہتا، میں لفظ دہراؤں گا تو میں اسے بھی توہین سمجھوں گا۔
اس قوم کے بچے کو پتا ہے کہ اس نے کیا ملعون لفظ بولا. اگر سیدہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس لمحے سیدہ کا مقدمہ صداقت پہ نہیں تھا، اگر مقدمہ صداقت پہ نہیں تھا تو پھر گواہوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دعا فرمائیں گے. میں عدالت میں ایک مقدمہ دائر کرتا ہوں، میں اپنے اس مقدمے پہ گواہ پیش کر دیتا ہوں، نصاب شہادت مکمل ہو جاتا ہے، میرا دعویٰ غلط ثابت ہے تو کیا مجھے عدالت کہے گی تیرا دعویٰ غلط ہے، گواہ ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا اس دعوے پہ جنہوں نے گواہی دی وہ گواہ بھی غلط. اگر ثم معاذ اللہ تو کہے گا زہرا کا دعویٰ غلط ہے، پھر زہرا نے جو گواہ پیش کیے وہ گواہ دے، اس گواہ میں سے پہلا علی ہے. نہ دعوت سے ہٹ کے جملہ سننا. اگر معاذ اللہ بی بی کا دعویٰ غلط تھا تو پھر معاذ اللہ گواہ غلط ہوا. اگر علی کی گواہی کو غلط مان لے گا پھر علی تیرا چوتھا خلیفہ راشد کیسے بنا؟ پھر تمہاری خلافت راشدہ میں چوتھے نمبر پہ علی ہے، پھر تمہیں خلافت سے علی نکالنا پڑے گا. اگر تو کہے گا کہ بی بی کا دعویٰ غلط تھا، اگلی گواہی حسن اور حسین کی ہے. اگر تو کہے گا حسن اور حسین کی گواہی غلط ہے تو حسین کی گواہی غلط کہہ کے دکھا. میں تیرے گلے میں نبی کی حدیث ڈالتا ہوں، حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے. بسم اللہ سے. اگر تو حسین کو غلط کہے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر رسول کو غلط کہے گا. یہ ہے توہین رسالت. سیدہ دربار میں گئی ہیں، سیدہ نے تو ہم نوکروں کے لیے مناظرے کی گنجائش چھوڑی نہیں. سیدہ تو مناظرے کے سارے گوشے خود ہی پورے کر گئی. بی بی نے دربار میں آ کے کہا کہ میں اپنی جگیر لینے کے لیے آئی ہوں. حاکم نے کہا ہمارے پاس حدیث ہے نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا. بی بی نے کہا یہ حدیث کس کی ہے؟ فرمایا رسول کی. فرمایا رسول میرا بابا تھا یا تیرا؟ مقدمہ پڑھو نا، مقدمہ پڑھو. اس نے کہا آپ بنت رسول ہیں. بی بی نے کہا اگر میں رسول کی بیٹی ہوں تو یہ حدیث بابا کو مجھے کہنی چاہیے تھی. تجھے کس رشتے کے بات سے کہی؟ اگلی دلیل نہیں دی. بی بی نے یوں سر تن سے جدا کر دیا ہے. یہ بی بی کی ضرب کا اثر ہے جو مولویوں کو آج تک تکلیف ہو رہی ہے. بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کیا حدیث ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے، نبی نے کہہ کے گئے تھے کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. اتنا کہنا تھا. بی بی مسکرا کر پھر تو بتا تجھے میرے باپ نے وارث بنایا ہے؟ اگر نبی وارث ہی نہیں بناتے پھر خلافت کیوں ملی؟ سیدہ اپنا مناظرہ تو خود لڑ کے گئی. اب سوشل میڈیا پہ کہہ رہے تھے یہ کہتے ہیں شیعہ کہ سیدہ معصومہ تھی. اگر معصومہ تھی تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ دربار سے حق نہیں ملنا؟ تو دربار میں گئی کیوں؟ میں سوال کا جواب دیتا ہوں. جب نبی کو پتا تھا کہ کاغذ قلم نہیں ملنا مانگا کیوں؟ جب اللہ کو پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا. اس نے کہا کیوں؟ سیدہ کا مطالبہ حق اور باطل کی تفریق کے لیے نہیں جی. ہم تو نبیوں کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے. یہ شیعہ جو ہیں یہ تو جی ختم ہے. وہ اب پینترے بدل رہا ہے. اب لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے نا جی یہ شیعہ ختم نبوت کی تو ہی منکر ہونے لگے تھے. یہ نبی کے بعد بھی آل محمد کو نبی ماننے لگے تھے. تو اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا.